حالانکہ اخلاق جو تھے نا، اخلاق کا اجر دنیا میں ہی ملتا ہے، یاد رکھیے۔ آخرت میں تو ملے گا لیکن دنیا کے اندر بھی ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اخلاقوں کے اندر سب سے آگے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا، چاہے پھر وہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ دنیا کے اندر سب کو ملے گا لیکن آخرت میں خالی مسلمانوں کو ملے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر دھوکے بازی ہے، اخلاق کہاں ہے؟ آج مسلمانوں کے اندر ہمدردی کہاں ہے؟ آج مسلمانوں نے پیسے کو ہی خدا بنایا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، چاہے پھر وہ کسی بڑے طبقے سے بھی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ عام طور پہ دیکھیں گے، یہاں کشمیر کے لوگ جب بیمار ہوتے وہ باہر کیوں جاتے؟ چندی گڑھ، امرتسر، وہاں آپریشن کراتے ہیں، اور وہاں جا کے آپریشن کرا کے ٹھیک بھی ہوتے ہیں، وہاں ان سے اتنا پیسہ بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ یہاں اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ڈاکٹر ایک ٹیسٹ لکھتا ہے 10,000 کا، پھر دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس جائے، اچھے سے بات بھی نہیں کرتا، انسان کو 2 گھنٹے باہر ویٹ کرنا پڑتا ہے، چاہے پھر وہ کوئی بزرگ خاتون ہو، 2 گھنٹے تھک جاتی ہے، کھانا بھی اس کو نہیں ملتا۔ اب جب 2 گھنٹے کے بعد باری ملتی ہے تو ڈاکٹر صاحب اور ایک ٹیسٹ لکھتا ہے، پھر کہتا ہے اگلے ہفتے آنا، پھر وہ بیچاری اگلے ہفتے جاتی ہے اور وہاں سے اس کے پاس ٹیسٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، پھر ڈاکٹر اور ایک ٹیسٹ لکھتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کہاں پہ کریں گے؟ جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر وہی دوائی لکھے گا جہاں پہ وہ بیٹھے گا، جس میڈیکل دکان پہ وہ بیٹھے گا۔ لیکن اگر انسان باہر جائے گا، باہر کے جو ہاسپٹل ہے وہاں ڈاکٹر جو ہے کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن ان کے اندر اگر آپ اخلاق دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں پیسوں کی بات نہیں ہے، پہلے ہمارے لیے مریض ضروری ہے، مریض کو خود اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، انہوں نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام ان کو دنیا میں ہی دیا، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور کبھی کبھی اللہ پاک اخلاقوں کی وجہ سے بندے کو ہدایت دیتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو، اخلاق اچھے ہو نا، تو اللہ پاک اس کے اخلاق کو دیکھ کر اس کو کبھی کبھی ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے لوگ باہر جاتے ہیں اور انہوں نے اخلاق دکھائے، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، انہوں نے پیسے سے زیادہ مریض کو اہمیت دی، اس لیے ان کے ذریعے سے ان بیماروں کو پھر شفا ملتی ہے۔ اور یہاں کے جو ہمارے ڈاکٹر ہیں، آپ لوگ خود واقف ہوں گے کہ وہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے ہیں۔ تو جو جس مذہب سے ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے، ان اخلاقوں کا اجر انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں تو مسلمانوں کو ملے گا ہی اگر اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور بد اخلاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہاں، بد اخلاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بحث کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، سخت مزاج اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جگرالو بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اخلاق ہونی چاہیے۔ اخلاق کیا ہے کہ اگر شوہر بیوی میں آپس میں کوئی غلط فہمی ہوئی تو ان میں برداشت ہونا چاہیے۔ برداشت کب ہوگا؟ جب ان کے اخلاق ہوں گے۔ اب اگر اخلاق ہی نہیں ہے، بیوی نے اپنی زبان سے شوہر کو برا بھلا کہا اور اس نے بھی وہاں سے کہا، بیوی نے یہاں سے چپ نہیں کی، اس نے اخلاق نہیں دکھائے، اس نے یہاں سے کچھ اور کہا، شوہر نے وہاں سے کہا طلاق، تو آپ دیکھیں کہ کہاں تک یہ نوبت پہنچی کہ جب اخلاق ہوتے ہیں، برداشت ہوتے ہیں، وہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ رشتوں کے اندر درار آتا ہے، رشتوں کے اندر اوپر نیچے کبھی کبھی ہوتا ہے، مگر جس رشتے میں اخلاق اچھے ہوں گے نا، وہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، وہ نہیں کبھی ٹوٹے گا۔ اور نہ آج یہ اخلاق مرد کے اندر ہے نہ عورت کے اندر ہے، نئے برداشت مرد کے اندر ہے، نئے برداشت عورت کے اندر ہے۔ برداشت ہونا چاہیے نا، یعنی عورت کو شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف آتے، عمر بھر وہ خوشیاں دیکھتی ہے، اس کا کبھی اس نے شکر نہیں کیا۔ اب کبھی اگر اس کو شوہر کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے نا، تو اتنی ناشکری کرتی ہے، شوہر کو بتائے بغیر مائکے چلی جاتی ہے، پھر وہی بیٹھ جاتی ہے۔ 1 سال ہوئے، 2 سال ہو گئے، اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے، اور جب اس کو کہا جاتا ہے شوہر کے گھر جاؤ تو کہتے ہیں شوہر لینے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ کیا؟ یہ بھی اپنی ضد پہ کھڑی ہے نا، یہ بھی اپنی ضد پہ اٹی ہے کہ جب تک مجھے شوہر نہ آئے تب تک میں کیوں جاؤں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، خاندان جو ہوتے ہیں نا وہ تباہ ہوتے ہیں۔ وہاں سے شوہر ضد پہ ہے، اگر اس کو آنا تو خدا آئے گی، اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ یہاں سے بیوی ضد پہ ہے، میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک شوہر لینے نہ آئے۔ تو یہ ضد کی وجہ سے شیطان کو موقع ملتا ہے اور اس سے 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ 2 خاندان اگر برداشت ہوتا، نرمی ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم حق پر ہو اور اگلے والے بندے کی غلطی ہو جائے، پھر بھی تم اس کی اصلاح کے لیے اس سے معافی مانگو گے، تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے آپس کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اگر میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ہو نا، تو ان کو آپس میں صلاح کرانے کے لیے بیچ میں جھوٹ بھی انسان بول سکتا ہے، وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر میاں بیوی کے اندر آپس میں اختلاف و لڑائی ہو، اتنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ اب جب نہ بیوی کے اندر اخلاق ہے، نہ شوہر کے اندر اخلاق ہے، نہ ساس کے اندر اخلاق ہے، نہ سسر کے اندر اخلاق ہے، نہ اس گھر کے اندر کوئی افراد ہے جس کے اندر اخلاق ہو، جب اخلاق ہی نہیں ہے تو سارے بد اخلاق ہے نا، تو جہاں پہ بد اخلاق بیٹھیں گے وہاں پہ تو ایک دوسرے پہ طنز کریں گے نا، وہاں پہ ایک دوسرے پہ طنز کریں گے۔ نرمی تو ختم ہو گئی جو نرمی ہونی چاہیے تھی، اخلاق تو ختم ہو گئے جو اخلاق ہونے چاہیے تھے۔ تو آج اس امت کے اندر عالم ملیں گے، مفسر ملیں گے، شیخ الحدیث ملیں گے، لیکن اخلاق والے بہت ہی کم ملیں گے۔